ملکہ زبیدہ کہنے لگی وہ کیوں؟ تم بادشاہ ہے، عبداللہ بن مبارک بادشاہ بھی نہیں ہے، تو تمہارا لوگ ویسے استقبال کیوں نہیں کرتے جیسے ان کا کرتے ہیں؟ طریق ساز جملے بولے ہارون الرشید نے۔ ہارون رشید کہنے لگا ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم بادشاہ سروں پہ حکومت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ولی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدیں، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال کو بھی کچھ یاد کر لیتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے جو فقیر ہے نا وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو کچھ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ فقیر ہوتا ہے۔ فقیر مانگنے والا نہیں، فقیر ہو داتا گنج بخش علی حجویری جیسا، فقیر ہو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، فقیر ہو حضرت مجدد الفسانی جیسا۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ہارون رشید کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن مبارک اس کے علاقے میں آئے، لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی کہ لوگ حضرت عبداللہ بن مبارک کا اتنا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ ملکہ نے اپنے خامن سے پوچھا تم جب کسی علاقے میں جاتے ہو کیا تمہارا بھی لوگ یوں ہی استقبال کرتے ہیں؟ ہارون رشید بڑا سچا آدمی تھا، اس نے کہا نہیں، لوگ ہمارا یوں استقبال نہیں کرتے۔ ملکہ زبیدہ کہنے لگی وہ کیوں؟ تم بادشاہ ہے، عبداللہ بن مبارک بادشاہ بھی نہیں ہے، تو تمہارا لوگ ویسے استقبال کیوں نہیں کرتے جیسے ان کا کرتے ہیں؟ طریق ساز جملے بولے ہارون الرشید نے۔ ہارون رشید کہنے لگا ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ہم بادشاہ سروں پہ حکومت کرتے ہیں اور یہ اللہ کے ولی دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ میں نے کہا داتا صاحب کی حکومت صرف ہمارے سروں پہ نہیں ہے، ان کی حکومت ہمارے دلوں پہ ہے۔ خواجہ صاحب کی حکومت ہمارے سروں پہ نہیں ہے، ہمارے دلوں پہ حکومت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی حکومت صرف ہمارے سروں پہ نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کی حکمرانی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ جو فقیر ہے نا یہ بادشاہوں کی قدر و قیمت اس کی نظر میں نہیں ہے۔ پھر اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدیں، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے تجھے جب مشکل پیش آتی ہے تو لوگوں کے دروازے جا کے کھٹکھٹاتا ہے، تو نے کبھی نہیں کہا میں مصلی بچھا کے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا اللہ میں اس مشکل میں پھنسا ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے، اپنے رب کی بارگاہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ جب رب کی بارگاہ کا دروازہ بندے کے لیے کھلتا ہے نا پھر بندے کے لیے پریشانیاں رہتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اقبال نے کہا لوگوں سے امیدیں پیدا نہ کرو، امیدیں اپنے رب سے پیدا کرو۔ زندگی کے اندر اگر آپ باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنے حالات لوگوں کو نہ بتایا کریں، یہ عادت لوگوں کی بن گئی ہے۔ جس کے پاس بیٹھنا اپنے حالات کا رونا شروع کر دینا، میں تو بگڑ گیا ہوں، میرے گھر کے حالات بگڑ گئے ہیں، 6 ماہ بیت گئے ہیں، میں نے دودھ والے کے پیسے نہیں دیے، گھر کا کرایہ اتنا چڑھ گیا۔ آپ جب اپنے نجی حالات کسی کو بتائیں گے تو آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ آپ اگر گھر کے اندر دال بھی کھا کے آئے ہیں، اگر اپنے حالات کسی کو نہیں بتاتے تو سامنے والا آپ کو عزت دار سمجھے گا، سامنے والا آپ کو باوقار سمجھے گا، سامنے والا آپ کو سلجھا ہوا سمجھے گا۔ اور اگر آپ اپنی ہر چیز کسی کو بتانا شروع کر دیں گے ہر ایک کے سامنے، وہ آپ کی عزت نہیں رہے گی، اس کی نظر کے اندر قدر و قیمت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اقبال کہتے ہیں عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، جو بھی بنا ہے تہجد کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کر کے بڑا بنا ہے، اپنے رب کو منا کے بڑا بنا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ راتوں کو سویا رہے اور نماز کی فکر نہ کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ اقبال کہتے ہیں رب کے قریب اگر ہونا ہے زندگی کے اندر تو پھر تہجد کو اٹھنا پڑے گا، اپنے رب کو منانا پڑے گا، پھر تمہیں اللہ اپنا قرب عطا کرے گا۔ انسان کو یہ زندگی، یہ لاہور کے اندر شاہ عالم مارکیٹ میں جو ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد شب بر ہے، ہندوؤں کا وقت تھا تنازع جگہ کا بن گیا، ہندو کہتے ہیں ہم نے مندر بنانا ہے، مسلمان کہتے ہیں نہیں مسجد بنانا ہے۔ طے یہ پایا جس نے راتوں رات مسجد بنا دی تو مسجد، اگر ہندوؤں نے مندر بنا دیا تو مندر۔
مسلمان اتنے آ گئے کہ راتوں رات مسجد کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا، فجر کی اذان ہوئی تو اپنا امام بھی کھڑا کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں میں پہلی صف میں شامل تھا، اقبال کہتے ہیں جب میں نے سلام پھیری تو پیچھے ایک بندہ بھی نظر نہ آیا، اقبال تڑپ گئے اور کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اقبال نے کہا مسلمانوں مسجد تو تم نے بنا دی، بتاؤ اس کو آباد کون کرے گا؟ مسجد تو تم نے بنا دی لیکن اپنے دل کو گناہوں سے پاک کون کرے گا؟ مسجد ٹائل پتھر کا نام نہیں ہے، مسجد ان نمازیوں کا نام ہے۔ یہ ترک کے اندر آج بھی یہ روایت ہے، ترکی جب نماز پڑھتے ہیں اور پیچھے اگر ان کو بچوں کی آواز آئے تو ترک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، کہ کل کو ہمارے نمازی بھی مسجد میں آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے کل مسجد میں نماز پڑھنی ہے، لیکن ہمارا معاشرے کا رویہ قدرے مختلف ہے۔ ہماری مسجدوں میں اگر بچے آ جائیں، ہمارے لوگوں کا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے، وہ بچہ بیچارہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے میں مسجد میں آگے کوئی جرم تو نہیں میں نے کر دیا۔ بھائی ہم نے پیار کرنا ہے۔ میں اگر اپنا بچپن دیکھوں تو میں نے کوئی شرارت بچپن میں نہیں کی تھی، میں اگر مسجد میں آیا تھا تو کوئی میں نہیں ہنسا تھا آ کے۔ بھائی شرارت بچے کا حسن ہے، ہم نے پیار کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو مسجد کے اندر بچہ شرارت کر رہا تھا، انہوں نے ڈانٹا تو میں نے ان کو قریب بلا کے پوچھا، میں کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں جی 5۔ میں نے کہا مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا اپنے بیٹوں پہ آپ کا زور نہیں چلتا تو یہاں پہ آ کے دیگر بچوں پہ آپ زور چلا رہے ہیں۔ بھائی پیار، ہمارا اسلام ہمیں پیار کا درس دیتا ہے، محبت کا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، جناب فاروق اعظم نے ایک بندے کو گورنر بنانا تھا، آپ اس کے گھر میں چلے گئے، لوگوں کو جمع کیا، بھائی بتاؤ بندہ ٹھیک ہے گورنر بنا دیں؟ لوگوں نے گواہی دی جی بندہ ٹھیک ہے گورنر بنا دے۔ حضرت عمر لکھ رہے تھے کہ میں فلانے علاقے کا اس کو گورنر بنانا ہوں۔ لکھنے کے دوران اس گھر والے کا بیٹا باہر سے آتا ہے، بیٹے کے کپڑے گندلے ہیں، باپ کو ملنے لگتا، باپ کہتا چل پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عمر کو وہ بچہ بیٹھے دیکھتا ہے، حضرت عمر کے قریب ہوتا ہے تو حضرت عمر اس کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ وہ بیٹا اندر جاتا ہے تو بچے کا باپ جس کو حضرت عمر گورنر بنا رہے ہیں بول کے کہنے لگا حضور میں نے کبھی بچوں کے اتنے نخرے نہیں دیکھے، میں نہیں بچوں سے اتنا پیار کرتا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں جو کاغذ تھے آپ نے سارے پھاڑ دیے، فرمایا میں نے تجھے گورنر نہیں بنانا۔ لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ حضرت عمر فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار کرنا نہیں جانتا وہ کسی کے بچوں سے پیار کیا کرے گا؟ فرمایا ہمارا اسلام تو ہمیں پیار کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام تو ہمیں محبت کا درس دیتا ہے۔ اس لیے جب ہمیں ہمارا اسلام پیار محبت کا درس دیتا ہے تو ہم نے یہ پیار محبت ہی آگے بانٹنی ہے تاکہ ہم دوسروں سے پیار کر سکیں۔ اس لیے یہ مساجد، یہ کل کے ہمارے نمازی، ان کو اپنا نمازی بنانا، ان سے پیار کرنا، کو بچہ شرارت کرے محبت سے بٹھا کے سمجھانا بیٹا یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ مسجدیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک بدو مسجد میں آ گئے، کچی مسجدیں ہوتی تھیں، اس نے مسجد میں آ کے تو پیشاب کرنا شروع کر دی۔ اب دیکھیں کوئی چھوٹی بات تھی کہ مسجد میں آ کے پیشاب کرنے لگ پڑا، صحابہ یوں لپ کے اس کی جانب، یعنی اس کو پکڑے یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے منع کیا، فرمایا وہ پیشاب اس نے شروع کر دیا تو اس کو آپ اندر نہ روکو، اس کو کر لینے دو۔ اس نے پیشاب کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، میرے آقا علیہ السلام بلا کے فرمانے لگے بھائی اللہ کے گھر ہیں، یہاں نماز پڑھتے ہیں، یہاں یہ اس کام کے لیے مسجدیں نہیں بنائیں گی جو تم نے کام کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنی نفیس اس سے باتیں کی کہ اس نے جب حضور علیہ السلام کی باتیں سنی تو دل سے حضور کا معتقد ہو گیا، حضور علیہ السلام سے دل سے پیار کرنے لگا۔ اگر کسی کو نہیں پتا، بچے ناسمجھ ہیں لیکن ناسمجھ کو پیار سے سمجھائیں گے تو وہ باتیں سمجھیں گے۔ تو اس لیے اقبال سے کسی نے پوچھا تھا اقبال یہ جو محبت، یہ الفت، یہ سوز یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اقبال کہنے لگے مجھے یہ بات اپنے والد ماجد سے ملی۔ پوچھا وہ کیسے؟ اقبال کہنے لگے میں کالج میں پڑھتا تھا، میں گھر میں آیا، باہر فقیر نے دروازے پہ دستک دی، والد کہنے لگے جاؤ اقبال فقیر آیا ہے اس کے کاسے میں پیسے ڈالاؤ۔ اقبال کہتے ہیں میں باہر گیا، فقیر کے ہاتھ میں کاسا تھا، میں نے پیسے ڈال دیے، فقیر کہنے لگا پیسے تھوڑے اور دو۔ اقبال کہنے لگا میں نے کہا اللہ بھلا کرے اتنے ہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں پیسے تھوڑے اور دو۔ اقبال کہتے ہیں جوانی تھی مجھے غصہ آیا، اقبال کہتے ہیں میں نے یوں ہاتھ مارا، فقیر کے ہاتھ میں جو کاسا تھا وہ گر پڑا، پیسے بکھر پڑے، فقیر بیٹھ کے رونے لگا۔ اقبال کہتے ہیں فقیر ادھر بیٹھ کے رونے لگا لیکن میرے والد اندر بیٹھ کے رونے لگے۔ اقبال کہتے ہیں میں دوڑا دوڑا اندر گیا، میں نے کہا ابا جان مجھے فقیر کے رونے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن آپ کے رونے کی سمجھ نہیں آتی، آپ کیوں روتے ہیں؟ اقبال کہنے لگے اس وقت جو میرے باپ نے ایک جملہ بولا جو زندگی میں میری زندگی بدل کے رکھ گیا۔ اقبال کہنے لگے میرے والد ماجد نے مجھے کہا اقبال قیامت کے دن اگر میرے نبی پاک نے پوچھ لیا
کہ تیرے دروازے پہ میرا فقیر آیا تھا، تیرے بیٹے نے ہاتھ مار کے کسا گرا دیا، بتا میں نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں یہ جملے تھے باپ کے جو دل پہ جا لگے۔ ساری زندگی اقبال روتے تھے اور کہتے تھے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم رات و بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال کہتے تھے یا اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، مولا اگر تو نے حساب لینا ہی ہوا تو یا اللہ میرے نامہ اعمال کو میرے نبی کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا، میرے عمل اس قابل نہیں کہ میرے نبی کی نگاہ بھی ان پہ پڑ سکے۔ فرماتے ہیں یہ سوز، یہ محبت مجھے اپنے والد ماجد سے ملی۔ تو جب ماں باپ گٹھی میں اولاد کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو مجھے بتائیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر آپ نے اپنے بیٹوں میں پیار پیدا کرنا ہے تو آپ اپنے گھر میں جب اپنے نبی کا نام لیں تو آنکھوں سے آنسو بہائیں۔ بیٹا پوچھے پاپا یہ کیا ہے، یہ آنسو کس بات کے ہیں، تو آپ کہیں بیٹا یہ نبی پاک علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے آنسو نکلے ہیں۔ آپ عملاً جب حضور علیہ السلام سے محبت کر کے اپنے اولاد کو دکھائیں گے، پھر آپ کی زندگی کے اندر، اولاد کی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا آج تک اگر نام زندہ ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے صرف حضور علیہ السلام سے وفا کی ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کی ہے، عملی طور پر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ اقبال کہتا ہے میں یورپ میں بھی گیا لیکن وہاں کے گھوروں کی تعلیم ہی مجھے متاثر نہ کر سکی، مجھے اگر متاثر کیا ہے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی متاثر کیا ہے۔ جب ہم اپنے اکابرین کی تعلیمات کو یوں پڑھیں گے اور ان پر عمل کریں گے، ہماری زندگیوں کے اندر بھی حسن پیدا ہوگا، انقلاب پیدا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔